الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ نفخہ نفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے سپارہ شروع کرتے ہیں 28واں اور سورہ مجادلہ۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلوک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ بلا شبہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے خامد کے بارے میں آپ سے تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے شکوہ کرتی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بلا شبہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب اس میں ایک آیت میں ایک ہی واقعہ ہے یہاں پر سنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک عورت کی بات سن لی جو اپنے خامد کے بارے میں تکرار کر رہی تھی۔ یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہو رہی ہے زہار کی بات۔ زہار کر لیا تھا۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا، اس وقت کے مرد جب اپنی بیوی سے کوئی لڑتے تھے یا جھگڑا ہوتا تھا تو زہار کر لیتے تھے، اور زہار کا مطلب ہوتا تھا کہ اب لنک ٹوٹ گیا، اب نہیں رہا لنک، یعنی کہ میاں بیوی جدا ہو گئے۔ تو زہار کیا ہوتا تھا کہ اپنی بیویوں کو کہہ دینا کہ تو میری ماں ہے، یا تیری پیٹھ میرے اوپر میری ماں کی طرح ہو گئی، یا میرے اوپر حرام ہو گئی۔ تو بس اس طرح کہہ کے بات وہ، اور ان کے جو میاں تھے انہوں نے بھی غصے میں یہ بات کہہ دی تھی۔ اویس بن صامت ان کے میاں تھے۔ تو وہ یہ کوئی جوان عورت نہیں تھی، بوڑھی عورت تھی، اور بچے جوان تھے۔ مطلب کہ انہوں نے کہا کہ اس عمر میں میرے میاں نے میرے سے یہ بات کہہ دی ہے تو میں کہاں جاؤں۔ حالانکہ دیکھیں، اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، کیونکہ ہمیں سمجھنا چاہیے جو قرآن ہمارے لیے اترا ہے، کہ کوئی ایسی بات ہو جائے، پہلے لوگ ہوتی تھی نا تو یہ کر لیتے تھے، کہتے تھے ٹھیک ہے بس اب جدائی ہو گئی، تو بیٹھ جاتے تھے گھر، کیونکہ اس کو پکا سمجھ لیا۔ اب اس عورت کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پہ قرآن اتر رہا ہے نا، میں ذرا جاؤں کہ اب میں کیا کروں۔ اگر وہ بھی گھر میں بیٹھی رہتی تو یہ بات ہم تک نہ پہنچتی، کیونکہ علم جب آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو فوراً چل پڑے کہ مجھے یہ بات سمجھنی ہے، کیونکہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی اس قرآن کی یا اس آیت کی، تو وہ جب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کسی سے تو پھر سمجھ آ جائے گی، کیونکہ قرآن جو ہے وہ صرف عربی پڑھنے کے لیے، رٹنے کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اس عورت نے آ کر پھر نبی سے یہ شکایت کی کہ اے نبی اللہ، میں اب اس عمر میں کہاں جاؤں، میں اس کے بچے پیدا کرتی رہی، میں نے اس کے بچوں کو پالا، میں نے اس کے بچوں کو جوان کر دیا، اب جب خود میرے آرام کا وقت آیا تو اس نے مجھ سے زہار کر لیا، اور وہ یہ شکوہ کرتی جا رہی ہے کہ اے نبی اللہ مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ اور وہ کیونکہ بڑی تھی، اونچا نہیں بولا جاتا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں دروازے کے اس پار تھی اور وہ اس پار تھی، میں نے کان لگا کے بڑی کوشش کی کہ مجھے آواز آ جائے مگر نہیں آئی۔ تو اس کے کیا کہہ رہی ہے، لیکن مجھے کچھ تھا کہ کوئی اسپیشل بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گردن جھکا کے بیٹھے رہے اور انہوں نے اس کی بات کا جواب نہ دیا، کیونکہ کوئی اللہ کے حکم کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کرتے تھے۔ تو وہ چل پڑی اور یہی بولتی جا رہی تھی کہ اب بتاؤ میں کیا کروں، اب میں کہاں جاؤں، میرے ساتھ تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یعنی اپنے ساتھ وہ شکوے کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ ابھی دروازے کے باہر تک نہ گئی تھی کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیج دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور یہ وحی بھیجی کہ دیکھو اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے خامد کے بارے میں تم سے تکرار کر رہی ہے۔ اللہ نے اس کی بات سن لی، اس کو بلا لو اور اب اسے بتاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ تو وہی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ وہ ذات، وہ اللہ جس نے اوپر آسمانوں کے بات سن لی۔ کیوں سن لی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہ علیم بذات الصدور، کہ میں تو تمہارے دلوں کا حال بھی جانتا ہوں کہ سینوں کے اندر کیا ہے، تو میں تمہاری اونچی کہی ہوئی بات جو چاہے آہستہ کہی ہو میں کیوں نہیں سنوں گا۔ تو اللہ نے سن لی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہماری ہر بات سنتے ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے تو ہم کوئی بات بھی کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں۔ صرف ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ سنتا ہے، وہ آسمانوں پہ بیٹھا نہیں ہے، وہ ہماری شارک کے قریب بھی ہے۔ وہ ذات کیا ہے جو ہماری شارک کے قریب بھی ہے، جو آسمانوں کی کرسی پہ بھی ہے، جو پوری دنیا کو اس نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو اگر ہم اس چیز کو جان لیں تو ہم بات کرتے وقت ضرور سوچیں کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے۔ تو پھر کہا کہ اسے بلاؤ، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں
وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا اور وہ اپنی بیویوں کے متعلق ایسا کہہ کر ایک ناپسندیدہ اور خلاف واقعہ بات کہتے ہیں، اور بلا شبہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں پھر اپنے کہنے کو واپس لینا چاہیں تو ان کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کے ہاتھ لگائیں، ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، تعلق زوجین پیدا کریں۔ یہ اس لیے ہے کہ تم ان سے نصیحت حاصل کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ اور پھر بتایا کہ پھر جس کو غلام میسر نہ ہو تو اس کو 2 ماہ متواتر روزے رکھنا ہوں گے، قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کے قریب جائیں۔ پھر اگر اس کی طاقت نہ رکھیں تو 60 محتاجوں کو کھانا کھلا دیں۔ یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں جن کی پابندی مسلمانوں پر لازم ہے اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیں 1 سے لے کر 4 تک یہ مسلسل آیتیں اس عورت کے جواب میں اتری۔ اللہ نے اس عورت کو کتنی اہمیت دی۔ اللہ اس عورت کو اور اس ہر عورت کو اہمیت دیتا ہے جو کہ علم جاننا چاہتی ہے۔ اللہ اس کو ہر ایک کو یہ اہمیت دیتا ہے۔ اب چاہے ہم کوئی سوالات کر رہے ہوں، ہمارے ذہن میں بات نہ آ رہی ہو، ایسے ایسے سوالات ہوں کہ اللہ کو بڑے پیارے آ رہے ہوں، اور اگر ہم اس زمانے میں ہوتے اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تو ہمارے سوالوں کا بھی جواب اس وقت اتر جاتا۔ لیکن اب ہمیں ان سوالوں کے جواب سارے اس قرآن میں سے مل جاتے ہیں، لیکن اللہ ان لوگوں کا ذکر ضرور فرشتوں میں کرتا ہوگا کہ دیکھو یہ لوگ میرے علم کے پیچھے، میرے بھیجے ہوئے قرآن کے پیچھے کیسے دوڑے لگا رہے ہیں اور ان کو جاننا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کو ہر وہ بندی پسند ہے کہ جو واضح چیزیں معلوم کرنا چاہتی ہے۔ تو انہوں نے اللہ نے دیکھیں ایک سوال کیا جا کے، پوری دنیا کے لیے فائدہ ہو گیا، اس وقت کی دنیا کے لیے بھی کہ جو زہار کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ اب اللہ نے زہار کرنے کو تو کہہ دیا کہ یہ غلط بات ہے، یہ نہ کرو، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ جس طرح تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے بیٹے نہیں ہو جاتے، اسی طرح تم اپنی بیویوں کو اگر کوئی غلط بات کہہ دیتے ہو تو طلاق نہیں ہوتی جب تک کہ باقاعدہ طلاق نہ ہو۔ لیکن ان گندی باتوں کو، ان بری باتوں کو معاشرے سے روکنے کے لیے اللہ نے ان کے کہنے پر سزائیں رکھ دی کہ اپنی بیویوں کو ایسی باتیں نہ کہو، جو کہے گا تو پھر آپ یہ والی سزائیں پوری کرے جو ہم نے اس میں پڑھ لی ہیں کہ غلام آزاد کرے، روزے رکھے، 60 مسکینوں کو نہیں تو کھانا کھلا دے۔ اب جب یہ شرطیں آئیں تو پھر وہی بیوی تھی جو بھی میاں کی شکایت لگا رہی تھی اور اس کے بعد کہنے لگ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بوڑھے ہیں، وہ کہاں روزے رکھیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے غلام آزاد کرا دیں، وہ بھی نہیں کر سکتے، آپ کو تو پتہ ہے کہ غریب ہیں۔ اچھا 60 مسکینوں کا کھانا ڈال دیں، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب ان کی وہ سائڈ بھی لے رہی ہیں، یعنی اچھی بیویوں کا یہ کام ہے۔ اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے پاس سے جو صدقے آئے تھے انہوں نے دے دیے کہ چلو یہ لے جاؤ۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحادون اللہ، بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور اپنی منمانیوں سے باز نہیں آتے، وہ ایسے ہی ذلیل ہوں گے جس طرح کہ ان سے پہلے کے لوگ ذلیل ہوئے، اور ہم نے صاف صاف آیتیں اتاری ہیں اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ آیت بھی آپ دیکھیں نا، سمجھ کے چلیں آگے کہ اب اللہ نے جو قانون بتا دیا کہ زہار کیا ہے یہ کچھ نہیں ہے، نہ اس طرح اپنی زندگیوں کو تباہ کرو، تو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی چیزوں کے مطابق چلو۔ آج بھی ہم اللہ اور رسول کی چیزوں کو جو نہیں جانتے وہ جا کے اپنی بیویوں کا کیا کراتے ہیں وہاں، یعنی کہ جس کی طلاق ہو جائے پھر وہ کہتے ہیں حلالہ کراؤ۔ اللہ کے اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانو گے تو ذلیل ہوتے پھرو گے، اس دنیا میں رسوا ہوتے پھرو گے۔ اب جب اللہ نے قرآن میں ساری باتیں اتار دی ہیں، اللہ نے اور اس کے نبی نے سمجھا دی ہیں کہ طلاق کس طرح ہوتی ہے، تم ایک ہی طلاق پر اپنی بیویوں کو جا کے حلالہ کرانے لگ جاتے ہو اور رسوا ہوتے ہو، اپنی بیوی کسی کے حوالے کر دیتے ہو، تو تم نے یہ خود ہی بنا لیا ہوا ہے۔ تو پھر اگر تم یہ قرآن نہیں پڑھو گے اور اس کے اصولوں کو نہیں جانو گے تو دنیا میں اسی طرح رسوا ہوتے رہو گے۔ اس کے بعد بتایا کہ جس دن اللہ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا پھر جو کچھ وہ کیا کرتے تھے انہیں بتلا دے گا۔ اللہ نے ان کی ساری باتوں کو گن رکھا ہے حالانکہ وہ انہیں بھول چکے ہوں گے، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کو اس کا علم ہے؟ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی جس میں اللہ اور ان کا چوتھا نہ ہو، اور نہ 5 میں جس کا وہ چھٹا نہ ہو، اور تعداد میں اس سے کم ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، سب کی سرگوشیوں کو وہ جانتا ہے اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ان کی ہر حالت سے وہ واقف ہے، خواہ وہ کہیں ہوں گے۔ پھر وہ قیامت کے روز ان کو بتلا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، اگرچہ ان کو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بلا شبہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اب دیکھیں کہہ دیا گیا نا کہ اللہ نے کہا ہے کہ بیٹھے آپس میں سرگوشی نہ کرو،
آپس میں بیٹھے سرگوشیاں نہ کرو، کیونکہ ایک دوسرے سے جب تم بات کرتے ہو، کان میں بھی کرتے ہو، تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے جب دو بندے بیٹھے سرگوشی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دو بندوں کے ساتھ تیسرا میں ہوتا ہوں۔ جب بھی تم کسی کی بات کرتے ہو تو اللہ اس کو سن رہا ہوتا ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں کسی میں بھی آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ جب 3 بندے بیٹھے ہوں تو تیسرا ایک جگہ الگ ہے تو 2 سرگوشی کریں گے تو وہ تیسرا سمجھے گا کہ شاید یہ میری کوئی بات کر رہے ہیں اور کنفیوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کو۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اس طرح بات نہ کرو۔ پھر کہا الم ترا الی الذین نہوا عن النجوی، اب یہ بھی بات وہی ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیوں سے منع کر دیا گیا، پھر بھی جس کام سے ان کو منع کیا گیا وہی کرتے ہیں، اور گناہ، ظلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے متعلق سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو ایسے لفظوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں جن لفظوں کے ساتھ اللہ نے آپ کو سلام نہیں بھیجا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ اس کی ہم کو سزا کیوں نہیں دیتا، ان کے لیے دوزخ کافی ہے، اس میں داخل ہوں گے، بس وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیں کہ اس آیت میں بھی بات وہی ہے کہ سرگوشیوں سے منع کر دیا گیا، کانوں میں بات کرنے سے منع کر دیا گیا، اس کے بعد اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو ایسے لفظوں سے آپ کو سلام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز دے رہے ہیں اور وہ آپس میں کوئی کان میں بات کر رہے ہیں کہ دیکھو ذرا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے اور اے نبی یہ آپ سے اتنی خار رکھتے ہیں، اتنا آپ سے ان کو دشمنی ہے کہ آپ کو آتے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یہ سلام کیسے کرتے ہیں، السلام علیکم، یعنی آپ پر موت ہو۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر بھی اس طرح آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو عائشہ نے کہا، انہوں نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا علیکم وعلیکم، یعنی تم پر بھی یہی ہو جو تم ہمیں کہہ رہے ہو۔ تو اس لیے آپ دیکھیں اس چیز سے ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے جو اللہ ہمیں قرآن میں سکھا رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن میں بڑے پیار سے انہیں توتلے پن میں سکھاتے ہیں، شام کرو، چلو شام کرو، ایسے کہتے ہیں۔ تو بچے کیا کہتے ہیں، ان کو غلط فکرہ کہتے ہیں، ہم ان کو شروع سے ہی آپ کہو بچہ ایسی چیز ہے، اللہ نے اسے فطرتاً ایسا بنایا ہے کہ آپ اسے جو بھی کہیں گے نا اسے سمجھ آ جائے گی، آج نہیں تو کل آ جائے گی، لیکن صحیح رائٹ آئے گی۔ اب السلام علیکم کہو بیٹا، السلام علیکم کہو۔ بچے توتلا بولتے ہیں تو ان کو اور توتلا بول کے بتاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ہاں وہی بات کہو جو تم نے ابھی کہی ہے، یعنی اس لینگویج میں بولو۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ اس طرح نہیں، پورا سلام بھی نہیں تمہیں کرتے۔ اور پھر اے ایمان والو جب تم ایک دوسرے کے کان میں بات کرو یعنی سرگوشی کرو تو گناہ، ظلم اور رسول کی نافرمانی کے متعلق نہ کرو، بلکہ نیکی اور ادب کی بات کان میں کہو، اگر آداب مجلس کے خلاف نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم کو جمع ہونا ہے۔ کافروں کا اس طرح سرگوشیاں کرنا تو شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو غمگین کرے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور ایمان والوں کو تو بس اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ یعنی کافروں کا اس طرح سرگوشیاں کرنا شیطان کی طرف سے ہے۔ دیکھیں سرگوشی کرنا بھی شیطان کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ کانوں میں بات کرنا، تو اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے، یہاں تک کہ آپ سرگوشی کریں یا پھر آپ کسی کی کان لگا کے بات سنیں، یہ بھی اللہ کو نہیں پسند۔ کہ دو بندے آخر دروازہ کس لیے ہے، اس لیے ہے نا کہ ہمیں ایک پرائیویسی ملے، ہم اس میں کوئی بات کریں تو کسی کو پتہ نہ چلے، اور آپ اس کو کان لگا کے سنیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح کرے گا قیامت کے دن سیسا پگھلا کر اس کے کان میں ڈالا جائے گا، جو اس طرح کسی کی بات سنے گا۔ پھر کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو آداب مجلس کو اچھی طرح سمجھ لو، اور جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو، اللہ تم کو کشادگی عطا فرمائے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو کھڑے ہو جایا کرو، اور اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان لوگوں کے جن کو علم عطا کیا گیا ہے درجات بلند کرے گا، اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب دیکھیں نا ہمیں آداب سکھا دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ مسجد میں کیسے بیٹھنا ہے۔ اب کئی عورتیں ہوتی ہیں مسجد میں بیٹھ جاتی ہیں اور تیسری چوتھی صف میں بیٹھی ہوتی ہیں، اور اس میں اپنی جو ہے نا وہ چیزیں لا کے ساری سیٹ بھی کر لیتی ہیں، یہ میرا پرس ہے، یہ میرا موبائل ہے، یہ میری پانی کی بوتل ہے، اور یہ میری کتابیں ہیں، یہ رکھ لی۔ اب دیکھیں اس کو بیگ میں رکھ کے بیٹھیں چیزوں کو،
ایک ہی بیگ میں رکھ کے بیٹھیں، اس کو کھلاریں نہ، کیونکہ اگر آپ کو کہا جائے گا کہ سمٹ جاؤ فوراً اٹھ جاؤ، لیکن جس عورت نے چیزیں رکھی ہوں گی نا وہ کہے گی نہیں بہن میں نہیں اٹھ سکتی، اتنی ساری میں نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہ انکار کر دے گی۔ یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ اگر تم کچھ شادہ بیٹھی ہو نا کھلے کھلے تو اچھی بات ہے، جگہ ہے کچھ شادہ ہو جاؤ، ایک دوسرے کو تنگ نہ کرو، لیکن اگر تم ٹائٹ بیٹھنا اب اور بھی لوگ آ گئے ہیں تو اب آگے آگے ہو جاؤ، تو ایک دفعہ کہنے سے آگے ہو جاؤ، جگہ چھوڑ دو۔ اب دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہم اس کو خود نہیں سمجھ سکتے، کیوں نہیں سمجھ سکتے ہوں گے؟ جو اللہ نے ہمیں، مسجدوں میں عورتیں جھگڑنے لگ جاتی ہیں بات بات پہ، تو یہ قرآن نہیں پڑھیں گی تو ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ پھر کہا گیا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی بات کہو تو اپنی اس سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ خیرات کر لیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور پاکیزہ بات ہے۔ پھر ہاں اگر تم مقدور نہ رکھتے ہو تو مذائقہ نہیں، اللہ ہی بخشنے والا اور پیار کرنے والا ہے۔ دیکھیں اللہ کو اتنی ناپسند ہے سرگوشی کہ اللہ نے اس پہ جو ہے وہ اللہ نے اس پر جو ہے صدقہ رکھ دیا کہ اب تم صدقہ دو گے تو سرگوشی کرو گے اللہ سے کوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے یہ جو بات ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بات کی تھی، اس پر عمل صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ اس کے بعد پھر گیا بات کہ جو بھی بات کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فالتو باتیں نہ کرو، اگر کرنی ہے نا تو صدقہ دو۔ جب صدقہ دینا پڑا نا تو صرف 4 دن میں یا 3 دن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیا، کوئی اٹھتا نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ نے یہ بات کی، اس کے بعد یہ پھر معاف کر دیا۔ پھر کہا کہ اے لوگو کیا تم ڈر گئے کہ سرگوشی کرنے سے پہلے خیرات کرنا پڑتی ہے؟ اچھا اگر یہ مشکل ہے تو پس جب تم یہ نہ کر سکے اور اللہ نے تمہارے حال پر رحم فرما دیا، یہ پابندی لازم نہ ٹھہرائی، تو اب نماز پڑھتے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار رہو، اور اللہ کو خوب علم ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ دیکھیں اللہ نے پابندی پھر اٹھا لی کہ اللہ اپنے بندوں پر کسی قسم کی بھی زیادتی کرنا نہیں چاہتا، کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد کہا اے پیغمبر اسلام الم تری الی الذین تولوا، اے پیغمبر اسلام آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اس قوم سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور یہ لوگ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان کفار میں، اور وہ جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں، وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بلا شبہ وہ کام بہت برے ہیں وہ جو کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، سو ان کے لیے ذلت کا سامان ہے۔ منکرین اور کفر کرنے والوں کو ان کا مال اور ان کی اولاد ان کو ہرگز اللہ سے نہ بچا سکیں گے، بلکہ ان کی ہلاکت کا باعث ہوں گے۔ یہ اہل دوزخ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو یہ اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے، جس طرح کہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور خیال کریں گے کہ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، حالانکہ بلا شبہ یہ لوگ جھوٹے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں قسمیں کھانے والا نا ہمیشہ جس کو یہ عادت پڑ جائے نا کہ قسم کھاؤ اور بس کلیئر ہو جائے گا، اٹھ جاؤ، اسی طرح جھوٹی قسمیں کھانا اللہ نے ان لوگوں کو کہہ دیا کہ اتنے یہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں جھوٹی قسمیں کھانے کے کہ یہاں تک کہ جب آخرت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تب بھی کہیں گے کہ اللہ کی قسم، اے اللہ آپ کی قسم، دیکھیں سامنے کھڑے ہو کے جھوٹی قسم، یعنی اتنے عادی ہو چکے ہوں گے۔ اسی سے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہو کہ کوئی جھوٹ سچ پتہ کرنا ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے، کیونکہ جب کوئی اسٹریم پہ بات پہنچ جائے کہ اب قرآن کو رکھے بغیر پتہ نہیں چلے گا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں چلو پھر قرآن اٹھاؤ۔ اب اگر آپ کے سامنے ایک دو جو فریق ہیں، ایک جو گروہ ہے وہ سچا ہے اور ایک جھوٹا ہے، جھوٹا فریق قرآن اٹھا لے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے جھوٹا قرآن اٹھایا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر اس کے قرآن اٹھانے کو مان لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر انہوں نے قرآن اٹھایا اور دوسروں نے بھی نہ مانا کہ اس نے جھوٹا قرآن اٹھایا ہے تو دونوں نے قرآن کی توہین کی۔ قرآن کی عظمت اسی میں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ جو ہے جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے قرآن کو اٹھا کر۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں سے چوری کرتے ہوئے کسی کو دیکھ لیا تھا اور پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، اس نے آ کے کہا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایسے ہاتھ چھوڑ دیا کہ نہیں یہ اللہ کی قسم جھوٹی نہیں کھا سکتا، میں نے دیکھنے میں کوئی غلطی کی ہوگی، میری آنکھ کی غلطی ہوئی ہوگی۔ دیکھیں قسموں پہ پھر یقین کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ان منافقوں اور کافروں پر شیطان نے قابو پا لیا ہے، پھر اس نے اللہ کی یاد ان سے بھلا دی، یہی لوگ ہیں شیطان کی پارٹی ہیں۔ سن لو کہ شیطان ہی کی پارٹی نقصان اٹھانے والی ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب ہی ذلیل ہیں۔ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔
बिलाशुबा अल्लाह ही अपनी लिखी हुई बात पूरी करने में बड़ा कुव्वत वाला और गलबा वाला है। देखिए कहा गया आयत नंबर 20 सुने, जो हम इतनी आसान पढ़ लेते हैं कि बिलाशुबा जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो सब ही जलील हो गए। यानी बात क्या है कि उलाइका फिल अज़ल्लीन, ये जलील हो गए। देखिए अरबी में भी यही कहा गया, अल्लाह और रसूल को छोड़ा तो तुम मुल्कों मुल्कों में जलील हो जाओगे। वही हो रहा है हमारे साथ। फिर उसके बाद कहा कि आयत नंबर मैं पढ़ती हूँ 22, अल्लाह अपनी लिखी हुई पूरी करने में बड़ा कुव्वत वाला और गलबा वाला है। उसके बाद कहा कि आयत नंबर 22, आप इन लोगों को जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं ऐसा ना पाएंगे कि वो लोगों से कि वो उन लोगों से दोस्ती रखें जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफ है, ख्वाह वो इनके बाप हो या इनके बेटे या इनके भाई हो या इनके ख़ानदान ही के लोग हों, क्यों ना हो। ये वो लोग हैं कि अल्लाह ने इनके दिलों में ईमान सब्त कर दिया है और इनको अपने फ़ज़ल ख़ास से तकवीद बख्शी है, और इनको ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, वो इनमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह इनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुए। ये लोग अल्लाह की जमात हैं। याद रखो, अल्लाह की जमात फ़लाह पाने वाली है। यानी जिसने अपनी रज़ा, जिसने अपनी मर्ज़ी अल्लाह के हवाले कर दी ना कि अल्लाह आप मेरे लिए जो करेंगे मैं उसमें राज़ी हूँ, तो अल्लाह ताला कहता है मैं उससे राज़ी हो गया। अल्लाह भी फिर उससे राज़ी हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बाहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ही की पाकीज़गी बयान करता है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, और वो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। अल्लाह के नाम से शुरू किया है ये मैंने सूरह हश्र, ठीक है। फिर कहा गया कि अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाले वल इकराम वही है जिसने इन लोगों को जो अहले किताब में से काफ़िर हैं इनके घरों से पहली ही बार जमा करके निकाल दिया। तुमको गुमान भी ना था कि वो मदीना से निकल जाएंगे, और इन्हें भी गलत फहमी थी कि वो इनके किले इनको अल्लाह के कहर से बचा लेंगे, कहर से बचा लेंगे। फिर अल्लाह ने इनके दिलों में रूप डाल दिया और वो अपनी शरारतों के बायस निकलने के लिए तैयार हो गए, और निकलते वक़्त वो अपने घरों को खुद अपने हाथों से भी और मुसलमानों के हाथों से भी उजाड़ रहे थे कि वो ऐसा करने पर मजबूर थे। बस ए अहले अक्ल व दानिश, इबरत हासिल करो या उलिल अलबाब। अल्लाह ने उन लोगों को पुकारा आखिर में कि जो लोग अक्ल वाले हैं, जो अल्लाह की दी हुई अक्ल को इस्तेमाल करते हैं, वो इन आयतों पर ज़रा गौर करें कि अल्लाह ज़ुल जलाले वल इकराम क्या फरमा रहे हैं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन थे बनु कुरैज़ा, कि उन्होंने अब ये किलों में रहते थे और नबी करीम सल्लम ने इन पर हमला किया था। ये कहते थे कि हमारे मजबूत किले हमें बचा लेंगे, लेकिन जब अपने किलों में भी हुए तो इन पर नबी करीम सल्लम का रोब पड़ गया और इनको पता चल गया कि हम पकड़े जाएंगे, या तो हम इनसे ये हमें मतलब कि सज़ाएँ भी देंगे और हमें पकड़ भी लेंगे। वही हुआ। अल्लाह बता रहे हैं कि उन्होंने फिर इस ज़िद में कि हमने हमारे किलों पे तो अब इन्होंने हुक्मरानी करनी है तो हम इन्हें तोड़ दें, जितना हम नुकसान कर सकते हैं ना, जब तोड़ दे। जैसे हमारे यहाँ ना, ये नहीं कि कोई घर किराए पे दे ना, तो किराएदारों से घर जब खाली ज़बरदस्ती कभी कराया जाए ना कि भाई हमें ज़रूरत है, तो वो जाते वक्त चीज़ें सारी तोड़ जाए, आपके टैब ख़राब कर जाएं, बाथरूम की सीट्स तोड़ जाएं, खिड़कियाँ तोड़ जाएं, दरवाजे तोड़ जाएं, कितनी बुरी बात है। तो कि इन्होंने हमें अपने घर से यूँ क्यों निकाला, ये तो एक ज़ाती दुश्मनी हो गई ना। लेकिन ये लोग वो थे अल्लाह और रसूल के दुश्मन, इन्होंने भी वही किया कि अपने घरों को नुकसान पहुंचाया खुद अपनी मर्ज़ी से कि इनको हम उजाड़ ही दें। उसके बाद कहा, और अगर अल्लाह ने इन यहूद के हक़ में जिला वतनी ना लिख दी होती तो दुनिया में इनको सख्त सज़ा देता, और आखिरत में तो इनके लिए आग का अजाब तैयार ही था जिससे वो नहीं बच सके थे। देखिए अल्लाह को इतना गुस्सा आया कि अल्लाह ने इनको कहा कि इनको तो मैं इसी वक्त ही मौत ही दे देता, इनको अजाब दे देता, लेकिन अल्लाह ने एक लिखी थी इनके लिए बात कि इनको जिला वतन करना है, इनको यहाँ से निकालना है। तो इसलिए अल्लाह ने सब्र किया। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की, और जो शख्स अल्लाह की मुखालफत करता है तो अल्लाह का अजाब बड़ा ही सख्त है। खजूर के जो दरख्त तुमने काट डाले या इनकी जड़ों पर खड़ा रहने दिया, तो ये तुम्हारा फेल दोनों ही सूरतों में अल्लाह के हुक्म से था, ताकि अल्लाह नाफरमानों को रुसवा करे। अब देखिए ना, वो खजूर के दरख्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कटवाए? इनके किलों के बाहर दरख्त थे, तो वो क्यों कटवाए? वो इसलिए कटवाए या जलवाए, जो भी कहा गया है, कि इनके किले क्लियर नज़र आ जाए, हमें पता चल जाए कि ये लोग किधर से निकलेंगे, क्योंकि हमला करने के लिए ये ज़रूरी था। ये एक जो है अक्ल इस्तेमाल करनी पड़ती है लड़ाई के लिए।
تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو ذرا، آپس میں منافقین نے ہی اعتراض کیا، جو منافق تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ جو درخت کاٹے ہیں کتنا ظلم کیا انہوں نے۔ اب جیسے ہم بھی کوئی درخت کاٹ دیں، کوئی ابھی سڑک کو تنگ کر رہا ہو، کوئی درخت ٹریفک کی وجہ ہو رہی ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ اتنا پیارا بڑا درخت کاٹ دیا، ظلم کیا۔ لیکن کوئی عقل کے لیے اگر کاٹا ہے کہ کوئی لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر تو اللہ نہیں اس کو مطلب کہ گناہ میں کرے گا۔ اسی طرح اللہ نے پھر کہہ دیا کہ اے نبی آپ نے جو کیا ہے نا، ان دونوں باتوں میں اللہ آپ کے ساتھ ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کیا۔ اس کے بعد کہا تمہارا فعل دونوں ہی صورتوں میں اللہ کے حکم سے تھا، اور تاکہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کرے، اور وہ جو کچھ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یہود سے دلوا دیا، اور اس میں تمہارا حق نہ تھا، کیونکہ تم نے اس کے لیے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے، فتح و شکست اس کے قبضہ میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو مال بلا جنگ کیے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی بستیوں سے دلوا دیا، وہ اللہ اور اس کے رسول ہی کا حق ہے، اور اسی لیے یہ مال اللہ کی راہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خرچ ہوگا، عزیزوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں سارا مال انہی میں نہ پھرتا رہے، اور جو کچھ رسول اللہ علیہ وسلم تم کو دے دے وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے ان کو مال بھی دلا دیا، اللہ نے ان کا رو بھی اتنا ڈال دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ اپنے قلعے چھوڑ کر چلے گئے۔ اب جو قلعے چھوڑے، قلعے بھی ان کے ہو گئے، مال بھی ان کے ہو گئے، ان کے گھوڑے بھی ان کے ہو گئے۔ اللہ نے کہا کہ جو مال بغیر جنگ کیے تمہارے ہاتھ میں آ جائے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہی ہے، اللہ اور اس کا رسول اپنی مرضی سے جس کو چاہیں دیں، اور بتا بھی دیا کہ مسکینوں کو، یتیموں کو اور مسافروں کو دو، یہ چیز جو ہے، اور فوجی بھی جو آپ کے ساتھ جنگ میں لڑتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو بھی دو، سب کو دو، لیکن کس طرح دینا ہے کہ اللہ ہی کی مرضی، اللہ کا رسول ہی دے گا اور کوئی نہیں دے گا۔ اس کے بعد کا مطلب کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے حق دیا کہ جس طرح چاہے وہ بانٹے۔ للفقراء المہاجرین، اور یہ مال ان مفلس مہاجروں کے لیے ہے جو اپنے وطن اور مال سے جدا کر دیے گئے ہیں، یعنی ہجرت پر مجبور کر دیے گئے ہیں، اس لیے انہوں نے ہجرت کی، جو اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں۔ اور یہ مال ان لوگوں کا بھی ہے جو مدینہ میں پہلے سے موجود ہیں اور ایمان میں ثابت قدم ہے۔ جو شخص ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ مہاجرین کو ملتا ہے اس سے ان کے دل میں کوئی خلش نہیں ہوتی، اور ان کو اپنی ذات پر مقدم رکھتے ہیں، اور اگرچہ خود ان کو شدید ضرورت ہو اور جس کو اس کے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا گیا تو وہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں کیا کہا گیا کہ انصار کی تعریف کی گئی ہے، کہ جو انصار تھے، جو مہاجرین آئے، انہوں نے کس طرح ان کی مدد کی، کس طرح ان کو اپنی ہر چیز میں جو ہے وہ حصے دار بنا دیا، یہاں تک کہ اپنے جس کے 2 گھر تھے ایک گھر دے دیا، جس کے پاس بہت چیزیں تھی اپنے گھر کا آدھی چیزیں کر دی پوری، کہ آدھی تم لے لو اور آدھی ہم لے لیں، یہاں تک کہ جو کنوارے تھے جن کی 2 بیویاں تھیں اپنی بیوی کو طلاق دے دی کہ تم شادی کر لو۔ اتنا اللہ نے ان کی انصاری کو، ان کا دینے کو اللہ نے انصار کی، کہ جس طرح انہوں نے مہربانیاں کی ہیں مہاجرین پر، اللہ نے قرآن میں لکھ دیا کہ دیکھو انہوں نے کتنی مدد کی۔ اور کہا گیا اور یہ جو مال ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کے بعد آئے، یہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو بخش دے، اور ہمارے بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کوئی کینہ باقی نہ رہنے دے، اے ہمارے رب بے شک تو بڑا ہی شفیق ہے اور بہت ہی پیار کرنے والا ہے۔ کیا آپ نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اہل کتاب میں سے اپنے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو مدینہ سے نکال دیا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہی نکلیں گے اور ہر طرح تمہارا ساتھ دیں گے، تمہارے معاملہ میں کبھی کسی کا کہنا نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی نہ کر سکے، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان سے کچھ سبق سیکھیں، اللہ سے کچھ سبق سیکھیں ان آیتوں سے، کہ آپ کبھی بھی دوسرے لوگوں پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ میرے رشتہ دار ہیں وہ میرے کام آئیں گے، میرے لیے تو وہ فلاں بھی کر دیں گے، فلاں کچھ بھی کر دیں گے، میں کر لوں گی۔ جب کوئی موقع آئے گا تو وہ کچھ بھی نہیں آپ کے لیے کریں گے۔ انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا تھا، کہتے رہے کہ اگر مدینہ سے نکلنے ہوا تو ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے، اگر جنگ کرنی پڑی تو ہم آپ کے ساتھ کریں گے۔ اسی طرح جب مسلمان عام پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اسے چاہیے اپنی مصیبتوں کے لیے، اپنے برے وقت کے لیے خود صحیح طریقے سے سب اکٹھا کر کے رکھے جو بھی بندوبست کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ اس طرح موقع پہ پھر بدلتے ہیں۔ کون؟ جو منافق ہیں۔
پھر اس کے بعد کہا اگر وہ نکالے جائیں گے تو یہ ان کے ساتھ ہی نکالے جائیں گے، ساتھ ہی نکلیں گے، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد بھی نہ کریں گے۔ اللہ نے جواب دے دیا کہ اے نبی یہ دعوے کر رہے ہیں نا، تو اللہ نے کہہ دیا اگر وہ نکالے جائیں گے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے، اور اگر مدد کریں بھی تو پیٹ پھیر کر بھاگ نکلیں گے، پھر ان کو کہیں سے مدد نہ ملے گی۔ یعنی ایسے ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کو لارے لگاتے ہیں اور پھر آخر میں کوئی مدد نہیں کرتے۔ تو اللہ نے کہا، اللہ نے ہی اپنے رسول کو بتا دیا کہ یہ اس طرح کریں گے تمہارے ساتھ کیونکہ یہ منافق ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، یہ سب مل کر بھی اے پیغمبر اسلام تم سے نہ لڑیں گے مگر ایسی بستیوں میں جن کے گرد فصیل ہوں یا دیواروں کی آڑ میں، ان کی لڑائی تو آپس میں ہی بہت سخت ہوتی ہے تو ان کو متحد سمجھتا ہے، لیکن ان کے دل الگ الگ ہیں، یہ اس لیے کہ یہ نافہم اور ناسمجھ لوگ ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا اپنے نبی کو کہ اے نبی یہ جنگ نہیں کریں گے، بھلا کیوں؟ اس لیے کہ یہ تم سے زیادہ ڈرتے ہیں، میرے سے نہیں ڈرتے۔ یعنی جو منافق ہوتے ہیں یا جو مشرک ہوتا ہے اس کو جو نظر آتا ہے نا طاقتور، وہ اس سے ڈرتا ہے۔ اللہ چونکہ نظر نہیں آتا تو وہ اس سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو اللہ نے بھی کہہ دیا کہ اے نبی یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ میرے سے ڈریں، یہ تم سے اب ڈر رہے ہیں کیونکہ تمہارا روب پڑ گیا ہے ان لوگوں پر۔ تو اس لیے اب اور ان کی ایک اور بات بھی بتا دی کہ ان کو تم اکٹھا نہ سمجھو، جو منافق ہوتے ہیں نا وہ آپس میں بھی اکٹھے نہیں ہوتے، وہ آپس میں بھی ان کی اسی طرح اندر اندر جو ہے وہ دشمنیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ وہ اللہ نے بتا دیا کہ ان کے دل الگ الگ ہیں، یہ اس لیے کہ یہ نافہم اور ناسمجھ لوگ ہیں، یہ عقل نہیں رکھتے کہ اپنی جو ان کی اپنی ایک پوری کمپنی ہے اس کو ہی سنبھال رکھیں۔ اس کے بعد کہا کہ جیسے ان لوگوں کا حال ہوا جو ان سے پہلے اپنی بد عمالیوں کا مزہ چکھ چکے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جیسے شیطان کا حال جو انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، پھر جب وہ کفر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو تجھ سے بیزار ہوں، میں تو اللہ سے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے ڈرتا ہوں۔ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بڑا ہی عبادت گزار تھا، لیکن شیطان نے ایک جو ہے نا مشن کیا، ایک اپنا اس نے مقصد بنایا کہ میں نے اس کو ہٹانا ہے۔ اب شیطان جیسے ہم لوگ یہ قرآن پڑھا رہے ہیں اور آپ پڑھنے آتی ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ شیطان اپنی جگہ، اس کے چیلے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں رمضان میں بھی، وہ اپنی جگہ ان کو سکھا کے گیا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے ہیں، تو وہ یہی کرے گا کہ ان کو اس مشن سے ہٹائیں۔ اب یہ 3 دن رہ گئے ہیں، ان میں سستی ڈالیں، ان کو ہم جاگنے نہ دیں، اور اس طرح یہ اپنی محفل سے بیزار ہو جائیں اور پڑھانے والے بھی بیزار ہو جائیں کہ بھئی سننے والے سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس طرح اللہ نے کہا کہ یہ شیطان جو ہے نا تم کو پھر یوں کرتا ہے، اسی طرح اس کو بھی کیا، وہ عابد تھا، اس نے ایک مشن بنا لیا کہ میں نے اس کی عبادت سے اسے ہٹانا ہے، یہ بڑا عبادت کرتا ہے، بس اس طرح اس نے ہٹایا کہ بس وہ ایک لڑکی چھوڑ گئے اپنے بھائی اپنی بہن کہ یہ اس کا علاج کرنا ہے تو آپ کے پاس ہم چھوڑ جاتے ہیں۔ اس نے کہا چھوڑ جائیں، وہ نیک بندہ تھا، اس نے اس کو الگ کمرے میں تم وہاں رہ لو اور اس ٹائم تک آ کر میں تیرے سے پھونک کر دیا کروں گا، علاج کر دیا کروں گا، پڑھ کے پھونک دیا کروں گا۔ وہ پردے میں ہوتی تھی، ایک دن وہ گیا تو وہ پردے میں نہیں تھی، یعنی دوپٹہ اس کے منہ سے اتر گیا ہوگا یا پھر جو بھی ہے، اس نے اس کو دیکھ لیا اور اس کے دل میں اس کی تھوڑی سی محبت آ گئی، کیونکہ اسی کے پاس اب دن رات دیکھیں، یہ اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں، کوئی کنواری لڑکی کسی کے پاس جا کے یوں دن رات رہ سکتی ہے؟ ہمارے اسلام نے تو ہمیں سکھا دیا کہ نامحرم سے بات بھی نہیں کرنی ہے تو سخت لہجے میں کرنی ہے، لیکن یہ اس پہلے زمانے کی بات ہے۔ تو وہ جب گیا تو اس کو پھر آہستہ آہستہ اس سے دوستی ہو گئی یا جو بھی ہوا، لیکن وہ کام تمام اس سے کر چکا۔ پھر شیطان نے ان کے بھائیوں کے دل میں ڈالا کہ جاؤ تیری بہن کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، انسان بن کے گیا اور ان کو بھی کہہ دیا۔ پھر جب مطلب کہ اس بندے نے جب سارے گناہ کر لیے تو اس بندے سے جس طرح اس نے گناہ کیے تو شیطان، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح پھر ایسے بندوں سے بھی بیزار ہو جاتا ہے کہ بھائی میں تو تیرے سے بیزار ہوں، میں تو اللہ کو مانتا ہوں۔ تو شیطان ایسے ہے، تم لوگوں کو آ کے یوں پھسلاتا ہے، تو اس لیے ہوشیار ہو جاؤ۔ بس ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں آتش دوزخ میں پڑے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ظالموں کا حال ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو چاہیے کہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، یعنی ایمان تو تم لے آئے ہو، ایمان تو تمہارے پاس اب آ گیا ہے، کلمہ تم نے پڑھ لیا ہے، مسلمان تم ہو گئے ہو، تو اب کیا کرنا ہے کہ تم آگے کیا بھیج رہے ہو؟ کبھی سوچا ہے آگے کہاں؟ آخرت کے لیے، آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو؟ کبھی سوچا ہے جو کچھ تم یہاں سے بھیجو گے وہی پہنچے گا،
اور اسی کو اللہ آگے رنگ لگائے گا، بھاگ لگائے گا کہ بڑھا چڑھا کر اجر دے گا۔ دنیا کے مال میں اگر پھنسے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا، خوب سن لو۔ اس کے بعد کہا اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اس اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے بے خبر کر دیا، یہی نافرمان ہیں۔ اصحاب النار اور اصحاب الجنہ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اہل جنت ہی تو بامراد کامیاب ہوں گے، یعنی یہ دو لوگ بنیں گے تم لوگوں میں سے جو دنیا میں تم رہ رہے ہو، بس دو گروہ ہوں گے، ایک اصحاب الجنہ اور ایک اصحاب الجہنم۔ تو اس لیے اب ان میں سے جس گروہ میں جانا ہے اس کے مطابق اپنے اعمال اوپر بھیجنا شروع کر دو۔ اگر یہاں رہ کے تم دنیا میں سارا دن ذکر اذکار کرو گی نا تو وہاں جنت میں آپ کی تعمیر ہوتی رہے گی، کبھی باغ بن جائے گا، کبھی درخت لگ جائیں گے، کبھی کوئی محل بن جائے گا، کبھی اس پہ موتی لگ جائیں گے، اس کو سنوارتی رہیں گی تو وہ سنورے گا، ورنہ نہیں، ویسا ہی بنے گا جیسے آپ یہاں بنا لیں گی، اور اگر نہیں بنائیں گی تو دوسری طرف پھر بننا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہا کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے ڈر سے دب جاتا، پاش پاش ہو جاتا۔ یہ ایک مثال ہے جو اس طرح بیان کی جاتی رہی ہے، اور یہ مثالیں تو ہم ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں اور سمجھیں، کیونکہ اللہ نے یہ بھی مثال بیان کی ہے کہ دیکھو ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ پتھروں جیسے سخت ہیں۔ پھر خود ہی کہا نہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھروں سے بھی کبھی چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ پتھروں پہ دیکھیے اللہ کا اتنا خوف ہے کہ اللہ کہتا ہے اگر قرآن ان پہ رکھ دیا جاتا تو یہ دب بھی جاتے ہیں۔